صلوات کی آواز بلند فرمائیں۔ برائے تاجیل ظہور قائم آل محمد صلوات۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مجلس ذاتی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ سرکار حجت مہدی دوران یوسف زہرا کے ظہور پر نور میں تاجیل کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اس مجلس اعزا میں یا جہاں کہیں بھی مجلس اعزا برپا ہو رہی ہے، تمام ماتمداران حسین، سوگواران حسین کی حفاظت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ایک اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ سرکار حجت کا دل ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الملک الحق المبین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، وشفیع المذنبین وانیس الغریبین ورحمۃ للعالمین، وعلى أخيه ووزيره وعيبة علمه وناصر رسالته أمير المؤمنين، وعلى ابنته وبضعته وروحه سيدة نساء العالمين۔ صلوات کی آواز بلند فرمائیں۔ وعلى ثمرة فؤاده وريحانة حياته الحسن الأمير الأمين، وعلى سبطه الذي هو سيد الشهداء الأولين والآخرين، الذي هو زينة الجنة وزينة عرش رب العالمين، وآلہ المنتجبین المنتخبین المکرمین، وہداۃ المہدیین المعصومین المطہرین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم من الاولین والآخرین،
اما بعد فقد قال رب العالمین فی کتاب الذی هو شفاء ورحمۃ للمسلمین لقد من اللہ علی المؤمنین صلوات اللهم صل على محمد. دعا ہے کہ محمد و اہل بیت محمد کا خالق ہماری اس کلیسی عبادت کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. باراللہ تیری بارگاہ مقدسہ میں دعا ہے کہ جناب علی اصغر کے صدقے میں ایک چھوٹا بچہ مریض ہے، اسے شفاء کلی عطا فرما. باراللہ جتنے احباب بھی اپنے دلوں میں شرعی حاجات رکھتے ہیں، تمام کی تمام تر شرعی حاجات کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما. ہمارے آقا و مولا یوسف زہرا کے ظہور پر نور میں تاجیل فرما. تمام تر دعاؤں کی قبولیت و استجابت کے لیے بآواز بلند صلوات. ہم میں سے ہر صاحب ایمان اور ہر مسلمان اسی کوشش میں رہتا ہے کہ اپنی زندگی کا ہر عمل، ہر فعل، ہر قول قربتاً الی اللہ انجام دے. انسان کی یہ زندگی میں تقاضا رہتی ہے کہ میں نماز پڑھوں تو قربتاً الی اللہ، میں عزاداری سید الشہداء مناؤں تو قربتاً الی اللہ، میں ماتم کروں تو قربتاً الی اللہ، میں مجلس عزا کرواؤں یا سنوں تو قربتاً الی اللہ. تو میں نے پوچھ لیا حضور، جو آپ سارے کام قربتاً الی اللہ انجام دے رہے ہیں، قربت الہی سے آپ کو فائدہ کیا ملے گا؟ تو جواب ملا کہ نجات کے لیے سب سے بڑا معیار اور سب سے بڑا میزان قربت الہی ہے. اگر آپ نجات چاہتے ہیں تو قربت الہی کے بغیر نجات ممکن نہیں. تو پھر میں نے کہا کہ آج کی مجلس کے آغاز میں کاشف نقوی ایک ایسا عمل بھی بتانا چاہ رہا ہے کہ جب آپ اس عمل پہ عمل کر لیں گے تو پھر آپ کو اللہ کے قریب جانے کی ضرورت نہیں، اللہ خود آپ کے قریب آ جائے گا. توجہ فرمائیے گا. ایسا عمل کیا ہو سکتا ہے کہ انسان عمل کرے، انسان کو اللہ کے قریب جانے کی ضرورت نہ پڑے بلکہ اللہ خود بندے سے قریب ہو جائے. اور یہ عمل میں نے نہیں بیان کیا، ذات مصطفیٰ نے نہیں بیان کیا، یہ اسی اللہ نے بیان کیا ہے کہ جس کی ہم قربت چاہتے ہیں. ارشاد حضرت احدیت ہوا، یا موسیٰ اترید ان اکون اقرب الیک من لسانک الی کلامک. اے موسیٰ، جتنی تمہاری گفتگو تمہاری زبان سے قریب ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ میں اللہ اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہو جاؤں؟ وَمِن وَسْوَاسِ قَلْبِكَ إِلَىٰ قَلْبِكَ. موسیٰ، جتنے تمہارے دل کے خیالات تمہارے دل سے قریب ہیں، کیا تم چاہتے ہو کہ میں اللہ اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہو جاؤں؟ وَمِن رُوحِكَ إِلَىٰ بَدَنِكَ. اے موسیٰ، جتنی تمہاری روح تمہارے بدن سے قریب ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ میں اللہ اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہو جاؤں؟ وَمِن نُورِ بَصَرِكَ إِلَىٰ بَصَرِكَ. موسیٰ، جتنا تمہاری آنکھ کا نور تمہاری چشم کے قریب ہے، تمہاری آنکھ کے قریب ہے،
کیا تم چاہتے ہو کہ میں اللہ اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہو جاؤں؟ روایت کہتی ہے فقال علیہ السلام نعم یا رب. تو حضرت کلیم اللہ نے بارگاہ احدیت میں عرض کی ہاں میرا پروردگار، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ جتنی میری گفتگو میری زبان سے قریب، جتنا میری روح میرے بدن کے قریب، جتنے میرے خیالات دل سے قریب، جتنا میری آنکھ کا نور میری آنکھ کے قریب ہے، اس سے بھی زیادہ میں چاہتا ہوں کہ تو میرے قریب آ جا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ نہیں فرمایا موسیٰ میں نے سابقہ انبیاء پہ صحیفے نازل کیے ہیں وہ پڑھا کرو، نہیں فرمایا. یہ نہیں فرمایا موسیٰ میں نے تورات نازل کی ہے، تورات کی کثرت سے تلاوت کیا کرو، یہ بھی نہیں فرمایا. بلکہ قال اللہ عز وجل یا موسیٰ فَأَقْصِرِ الصَّلَاةَ عَلَى حبیبی محمد، اے موسیٰ کثرت کے ساتھ میرے محبوب محمد پہ صلوات پڑھا کرو، میں اللہ خود تمہارے قریب آ جاؤں گا. بڑی مہربانی، سدا سلامت رہے، سدا سلامت رہے، اللہ آپ کی عقیدت سلامت رہے. جتنا آپ کا ذوقی سماعت بلند ہے، میرا جی چاہ رہا میں ایک اور عمل بتا دوں. آواز قدرت آئی اللہم صلی علی محمد. آواز قدرت آئی یا موسیٰ اتحب ان لا ینالک من عطش یوم القیامہ. موسیٰ میدان محشر سوا نیزے پہ سورج، گرمی کی پھر شدت، اور شدت میں پیاس، اور پھر پیاس کا احساس. موسیٰ میدان محشر میں کیا تم چاہتے ہو کہ اس دن تمہیں پیاس کا احساس بھی نہ ہو؟ موسیٰ تمہیں پیاس کا احساس بھی نہ ہو؟ قال علیہ السلام نعم یا رب. بارگاہ احدیت میں عرض کی ہاں میرا پروردگار، میں تو چاہ رہا ہوں کہ مجھے میدان محشر میں پیاس کا احساس نہ ہو. تو اللہ نے فرمایا فَأَكْثِرِ الصَّلَاةَ عَلَى صَفِيِّ محمد، میرے مصطفیٰ پہ کثرت سے صلوات پڑھنا تمہیں پیاس کا احساس نہیں ہوگا. اللہ سبھی نے محترم سماعت بیدار رکھیے گا. انشاءاللہ آج آپ کی گفتگو نفیس سماعت کے حوالے کرنے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان پہ بڑے احسان فرمائے. عدم کی تاریکیوں سے نکال کر نور وجود عطا فرما دیا. وہ کریم اللہ جب عدم کی تاریکیوں سے نکال کر نور وجود عطا فرما رہا تھا، وہ اللہ چاہتا تو پھول کی پنکھڑیاں بھی بنا سکتا تھا، وہ اللہ ہمارے وجود کو درخت بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس کریم رحمان نے ہمیں انسان بنایا. انسان بنایا لیکن اس کریم اللہ نے احسان بہت بڑا کیا، لیکن احسان جتلایا نہیں. ماں کے شکم میں وہ اللہ غذا مہیا فرماتا رہا، احسان فرمایا لیکن جتلایا نہیں. اس کریم اللہ نے اور احسان فرمائے لیکن جتلایا نہیں. لیکن جب انسان اس دنیا میں آیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس انسان کو 14 کے محب کے گھر میں جو بھیجا، محب آگے بڑھا، اس نے دائیں کان میں آذان، بائیں کان میں اقامت کہی. جیسے اقامت کہی مؤذن نے پڑھا اللہ اکبر، اللہ نے احسان کیا جتلایا نہیں. مؤذن نے پھر کہا اللہ اکبر، احسان کیا جتلایا نہیں. پھر کہا اللہ اکبر، احسان کیا جتلایا نہیں. پھر کہا اللہ اکبر، احسان کیا جتلایا نہیں. لیکن جب مؤذن نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اللہ نے فرمایا انسان میرا اب یہ احسان نہ بھولنا کہ میں نے تیری ہدایت کے لیے اپنا محبوب مصطفیٰ بھیجا ہے.
اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد۔ اچھا، اگرچہ آپ برادران کو زحمت ہوگی لیکن آگے تھوڑا سا تشریف لے گا، پیچھے سے اشارہ ہو رہا ہے کہ یہاں جگہ فارغ پڑیے، تشریف لیں ایک مرتبہ ہی تاکہ بار رہا مرتبہ آپ بھی زحمت فرمائیے کہ صلوات کی آواز بلند فرمائیے اور تھوڑا سا یہاں تشریف لائیے تاکہ یہاں جگہ فارغ پڑیے، یہ تشریف لائیے۔ یہاں تھوڑی سی اور جگہ بھی بن سکتی ہے، آپ تشریف آگے لے آئیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد شہزادی کنین آپ سے ہمیشہ راضی رہیں، کائنات کا امام آپ سے راضی ہو۔ اللہ نے قبلہ بڑے احسان فرمائے لیکن کوئی احسان جتلایا نہیں، لیکن فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ فرمایا کہ میں نے مومنین پہ بہت بڑا احسان یہ کیا ہے کہ میں نے محبوب اپنے لیے چناتا ہدایت تمہارے کے لیے بھیج دیا ہے۔ یہ کریم اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اچھا، جب اس کریم اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے اس رسول کو بھیجا تو اس رسول نے سب سے پہلے اسے منوایا جس نے اسے بھیجا تھا۔ فرمایا یہ نہیں کہا کہ پہلے محمد اور رسول اللہ پڑھو، فرمایا کہ پہلے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اگر فلاح پانا چاہتے ہو تو پہلے یہ اقرار کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس نبی نے پھر تعارف کروایا ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ ذات احد ہے، وہ ذات بے نیاز ہے، وہ ذات وحدہ لا شریک ہے، اس ذات کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، وہ اکیلا ہے، وہ ہمسر نہیں رکھتا۔ اس ذات کا تعارف کرواتے کرواتے پھر مصطفیٰ نے جب تعارف ختم کیا تو مرتضیٰ نے تعارف فرمایا، مرتضیٰ کے بعد پھر حسن مجتبیٰ نے تعارف کروایا، حسن مجتبیٰ کے بعد نواب کربلا نے تعارف کروایا، نواب کربلا کے بعد سجاد آل محمد نے تعارف کروایا، سرکار سجاد آل محمد کے بعد سرکار باقر العلوم نے اسی ذات وحدت کا تعارف کروایا، سرکار باقر العلوم کے بعد سرکار صادق آل محمد نے رئیس فقہ جعفریہ نے تعارف کروا دیا، پھر سرکار قاظم آل محمد نے تعارف کروایا، پھر عالم آل محمد مولا رضا علیہ السلام نے تعارف فرمایا۔ سرکار مولا رضا علیہ السلام نے جو سرکار وحدت کا ذات وحدت کا تعارف فرمایا ہے، ایک جملہ میں عرض کرنا چاہوں گا آج۔ سرکار کا جملہ سنیے گا اور پھر اتنا بولیے گا کہ پتہ چلے کہ موحدین سے خطاب ہو رہا ہے۔ سرکار مولا رضا علیہ السلام قبلہ یہ وہ ہستی ہے کہ جو 14 میں عالم ہے، عالم آل محمد سرکار امام رضا علیہ السلام۔ مولا رضا علیہ السلام فرماتے ہیں من شبہہ بخلقہ فہو مشرک۔ توجہ فرمائیے گا، مولا رضا فرماتے ہیں کہ جس بندے نے اللہ تعالی کی ذات کو مخلوقات میں سے کسی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دی، مخلوق میں سے کسی مخلوق کو اللہ کی شبیہ سمجھا، سمجھو وہ بندہ رضا کی زبان میں مشرک ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ،
کیا فرمایا کہ جس نے اللہ کی شبیہ کا عقیدہ رکھا وہ بدنام مشرک ہے۔ پھر فرمایا من قال بالجبر والشبہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ جبر کا عقیدہ رکھا یا یہ عقیدہ رکھا کہ ذات مصطفیٰ اللہ کی شبیہ ہے، ذات مرضیٰ اللہ کی شبیہ ہے، پانچوں میں سے کوئی ہستی یا کائنات میں کوئی ہستی اللہ کی شبیہ ہے، مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دنیا میں اور آخرت میں اس بندے کا 14 کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ نحن منہم برا فی الدنیا والآخرہ، ہم اس سے بری ہیں دنیا اور آخرت میں۔ قبلہ اللہ کی ذات کی کوئی شبیہ نہیں ہے۔ دو فرامین آپ کی سماعتوں کے حوالے کر جو کہوں، کیا نتیجہ نکلا کہ اللہ کی ذات کی کوئی شبیہ، ذرا اونچا بولیے ذرا، اللہ تعالیٰ کی ذات کی کوئی شبیہ نہیں ہے۔ لیکن قبلہ یہ بات بھی یاد رکھیے گا اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا اس اللہ نے اپنی ذات کے علاوہ باقی شبیہوں کا احترام کرنے کو حرام بھی قرار نہیں دیا۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات کی تو کوئی شبیہ نہیں ہے، لیکن اس اللہ نے لا شریک اور لا شبیہ ہوتے ہوئے اپنے محبوب مصطفیٰ کی 11 شبیہیں بنائی ہیں۔ وہ ذات جو اللہ کی ذات ہے اس کی تو کوئی شبیہ نہیں ہے۔ جس نے عقیدہ یہ رکھ لیا وہ بندہ تو مشرک ہے، لیکن اس لا شریک اللہ نے، اس لا شبیہ اللہ نے ذات مصطفیٰ کی 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 11 شبیہیں بنائی ہے۔ اگر آپ کی نفیس سماعتوں کے اندر وسعت ہو تو اور دریچے بھی کھلے ہوں تو میں پہلی شبیہ کا تعارف کرانے لگا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے پہلی شبیہ، رحمان نے پہلی شبیہ جناب عمران کے گھر میں بھیجی۔ جب پیغمبر اسلام خاتمیہ مرتبت نے اپنی خرمن ہستی کی اپنی زندگی کے 20ویں زینے پہ قدم رکھا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پہلی شبیہ مصطفیٰ بھیجی۔ اللہ نے صلح کے لیے جناب عمران کا انتخاب فرمایا اور صدف کے لیے جناب فاطمہ بنت اسد کا انتخاب فرمایا۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، سدا سلامت، سدا سلامت رہیے۔ صلح کے لیے جناب عمران کا اور رحمان کا احسان دیکھا جناب عمران پہ کہ پہلی شبیہ رسول کہ جناب عمران کے صلح کا انتخاب فرمایا اور صدف کے لیے جناب فاطمہ بنت اسد کا انتخاب فرمایا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جناب عمران کے ڈھیر سارے بیٹے، پوری اولاد ہے جناب عمران کی، خاندان ہے، آج تک جناب عمران کا خاندان ہی چل رہا ہے۔ اگر عمران کا خاندان نہ ہوتا کائنات نہ ہوتی۔ آج کل لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر امام زمانہ نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ میں نے کہا کچھ بھی نہ ہوتا۔ بڑی مہربانی، سمجھ کے بولیے گا بات۔ اگر مولا نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ میں نے کہا کچھ بھی نہ ہوتا۔ کہ پہلی شبیہ بھیجی جناب عمران کے گھر میں۔ کون شبیہ؟ حضرت ابو عبداللہ الخطیب المقدام والسخی البطعام والجواد الشعشع خطیب العارفین مزیف المساقین مہاجر الہجرتین مصلی القبلتین مصلی القبلتین سخی من الاسقیاء عارف من العرفاء سخی من الاسقیاء عارف من العرفاء۔ قبلہ جسے سمجھ آ گئی ہے اس کو میرا سلام ہے، جسے سمجھ نہیں میں اردو میں سمجھانے لگا ہوں۔ کون ہے وہ ہستی جو اسلام کے علم کا علمدار بھی ہے؟ توجہ فرمائیے گا، انشاءاللہ تعارف ہو جائے گا کون ہے وہ شبیہ رسول جو اسلام کے علم کا علمدار بھی ہے، جو نسب میں ہم پلہ حیدر قرار بھی ہے۔
چوتھے مصرے تک میرے ساتھ ساتھ دیجیے گا، اور زبان وہ بولے گی جس زبان پہ علی ابن ابی طالب کے دروازے کی مہر لگی ہوگی، علی ابن ابی طالب کے بھائی کا تعارف کرنے لگوں۔ کون ہے وہ ہستی جو اسلام کے علم کا علمدار بھی ہے، جو نسب میں ہم پلہ حیدر قرار بھی ہے؟ کون سمجھے گا اس لال کی قدر و قیمت جو سیرت و صورت میں ہو بہو احمد مختار بھی ہے؟ جو سیرت و صورت میں ہو بہو احمد مختار بھی ہے۔ میں پڑھتا ہوں نماز، شکریہ اللہ کا ادا کرتا ہوں، رکھتا ہوں روزہ، شکریہ اللہ کا ادا کرتا ہوں۔ ذرا دیکھیے گا اس ہستی کا قد کتنا بلند ہے، خدا نے جس کا کیا شکریہ ادا۔ پھر سنیے گا، خدا نے جس کا کیا شکریہ ادا وہ اتنا بڑا صاحب کردار بھی ہے، جو اسلام کے علم کا علمدار بھی ہے، جو نسب میں ہم پلہ حیدر قرار بھی ہے۔ کون سمجھے گا اس لال کی قدر و قیمت جو سیرت و صورت میں ہو بہو احمد مختار بھی ہے؟ کون ہے وہ ہستی خدا نے جس کا کیا شکریہ ادا وہ اتنا بڑا صاحب کردار بھی ہے، ہٹے نہیں رزم سے پیچھے قدم جس کے، وہ قرار سے پہلے حیدر قرار بھی ہے۔ طلاب کا مجمع میں انتہائی توجہ چاہ رہا ہوں، آپ سے بڑھ کر یہ جملہ نہیں سمجھے گا تو پھر کون سمجھے گا؟ پورے کائنات میں کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ اسم اور صفت کی بحث آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ کون ہے وہ ہستی جو نسب میں برادر حیدر قرار ہے، جو اسم و صفت میں جعفر تیار ہے؟ قبلہ یہ پہلی وہ ہستی ہے جس ہستی کو لا شریک اللہ نے، لا شبیہ اللہ نے اپنے محبوب مصطفیٰ کی شبیہ بنا کر بھیجا ہے۔ زیادہ نہیں، بس ایک دلیل۔ اور قبلہ اس ہستی کے شبیہ رسول ہونے پر اس ہستی نے اعلان فرمایا ہے جس ہستی کی وجہ سے کائنات کی یہ بستی بستی ہے۔ جس ہستی کی زبان پہ خداوند عالم کی ذات نے اپنی وحی کے پہرے بٹھائے تھے، اس نبی نے خود اعلان فرمائی ہستی میری شبیہ ہے۔ کہاں، کب، کیسے؟ بس یہ تعارف سنیے، دوسری شبیہ اور دو جملے میں سمجھیے۔ جب پیغمبر اسلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہدایت کے لیے بھیجا تو پیغمبر اسلام نے ہدایت شروع کر دی، تو عربستان کے ایسے انسانوں کو پیغمبر نے قرآن و حکمت کی تعلیم سے آراستہ فرمایا جو اس سے پہلے ضلالت و جہالت کے گھٹٹوں اندھیروں میں غرق تھے۔ تو پیغمبر اسلام کی تبلیغ کا یہ اثر ہوا کہ کافی سارے لوگوں کے دلوں کی دہلیز پہ علم اسلام لہرانے لگا۔ تو اس وقت وہ لب جو شراب کی نجاست سے لبریز رہتے تھے وہ کلمہ طیبہ کی شراب طہورہ سے لبریز ہونے لگے، خود سے ناآشنا لوگ خدا شناسا ہونے لگے، اور بت پرستی کی افکار اسلام کی طرف ہجرت کرنے لگی۔ تو اس وقت پیغمبر اسلام نے جب یہ کام شروع کیا تو پھر کفر کی بستی نابودیت کے سمندر میں ڈوبتی نظر آئی۔ تو پھر کفر نے ایک چال چلی کہ نو مسلم لوگوں کو مختلف تکلیفیں، مختلف آزمائشوں میں مبتلا کرنے لگے۔ کہ بلا یہ کفر کی پرانی عادت ہے کہ جب قرآن و حکمت کا جواب عقل و خرد سے نہیں دے سکتے تو ظلم کرنے پہ اتر آتے ہیں۔ جب عقل و خرد سے نہیں دے سکتے تو ظلم کرنے پہ اتر آتے ہیں، برود استعمال کرنے کو ہنر سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ان عقل کے اندھوں کو یہ علم نہیں ہے کہ برود سے جان جاتی ہے، محبت کل ایمان نہیں جاتی۔
اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حبیب خدا ختم الانبیاء، بلند ترین صلوات۔ اللہم ان عقل کے اندھوں کو یہ علم نہیں ہے کہ برود استعمال کرنے سے جان جاتی ہے، محبت کل ایمان نہیں جاتی، اور انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ بمباری سے چین جاتا ہے، دھڑکنے دل سے حسین نہیں جاتا۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ بابا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہ تمام آزاداران امام حسین کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو پیغمبر اسلام نے انہی حالات میں اس قافلے کو حبشہ کی طرف روانہ کرنے کا حکم دیا۔ بڑا مختصر کر دیا میں نے مضمون کو۔ تو پیغمبر اسلام نے اس قافلے کے کاررواں کے لیے، میر کاررواں کے لیے جناب جعفر طیار کا انتخاب فرمایا۔ تاریخ طبری کے مطابق اور ہماری کتب کے مطابق با اختلاف روایت 82 یا 83 مرد تھے اور 13 مستورات تھیں۔ جناب جعفر طیار کی معیت میں جناب جعفر طیار کے اہل و عیال نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ نیک ہے، وہ اچھا ہے، وہ صالح ہے، تم ان کے پاس چلے جاؤ، وہ تم پہ ظلم نہیں کرے گا۔ جناب جعفر طیار کا یہ پورا قافلہ وہاں پہنچا، اور جناب جعفر طیار کی تبلیغ کا یہ اثر ہوا کہ وہاں کا بادشاہ مسلمان ہو گیا۔ کفر اور کفار کی بستی میں علم اسلام لہرانے لگا۔ تو جناب جعفر طیار نے بڑی تبلیغیں فرمائی۔ جناب جعفر طیار کے القابات میں سے ایک لقب ہے المہاجر الہجرتین۔ یہ پہلی ہجرت ہے مکہ سے حبشہ کی طرف۔ لقب کیا ہے؟ المہاجر الہجرتین، کہ وہ ہستی کہ جس نے 2 ہجرتیں فرمائی۔ دوسری ہجرت کب، کیسے، کہاں فرمائی؟ دوسری ہجرت جناب جعفر طیار نے پھر حبشہ سے مدینہ کی طرف فرمائی ہے۔ پیغمبر اسلام بھی اس وقت مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے، اور جناب جعفر طیار حبشہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ جناب جعفر طیار اپنا قافلہ لے کر مدینہ کے قریب اس دن پہنچے۔ توجہ فرمائیے گا، جملہ سمجھے گا پھر۔ اس دن مدینہ کے قریب پہنچے جب جناب جعفر طیار کے بھائی حیدر قرار کی کلائی کے زور پہ خیبر فتح ہوا۔ جس دن خیبر فتح ہوا جناب جعفر طیار مدینہ کے قریب پہنچ گئے، اور خیبر فتح ہو گیا۔ علی ابن ابی طالب کی کلائی کے زور پر بیت المال بھر گیا، اور مال غنیمت بہت زیادہ اکٹھا ہوا۔ عرب کے اور عمر کے، توجہ کرنا جملے پہ پھر سمجھے گی، عرب کے اور عمر بھر کے بھوکے مسلمانوں نے جی بھر کے کھانا کھایا۔ کاشف نقوی کے پاس الفاظ ہی ہوتے ہیں، باقی میرے پاس اتنا زور نہیں ہے، بس یہی جملہ سمجھیے گا کہ عرب کے اور عمر بھر کے بھوکے مسلمانوں نے جی بھر کے کھانا کھایا۔ چلو اگلا جملہ انشاءاللہ سمجھ آئے گا کہ اتنا زیادہ مال خیبر کے بعد 9 مسلم لوگوں نے سمیٹا کہ عرب کے انٹرنیشنل بھکاری اپنے غلاموں سے غنی کہلانے لگے۔ بڑی مہربانی قبلہ، عرب کے انٹرنیشنل بھکاری اپنے غلاموں سے غنی کہلانے لگے۔ حیدر قرار کی کلائی کے زور پہ خیبر فتح ہو چکا، اور اب پیغمبر اسلام خیبر فتح کر کے کہاں جانا چاہتے تھے؟ مدینہ۔ لیکن اب توجہ فرمائیے گا، پیغمبر اسلام نے پورے کارواں سے فرمایا
ابھی مجھے مدینہ نہیں جانا، کوئی ہے جس کے انتظار میں میں مصطفیٰ ٹھہروں گا۔ اور روایت کی بڑی ذمہ داری کے ساتھ پیغمبر اسلام نے جناب جعفر طیار کے آنے کا انتظار فرمایا، اور پیغمبر نے انتظار کر کے بتا دیا کہ شبیہ رسول کا انتظار کرنا بدعت نہیں ہے، فعل رسول اعظم ہے۔ اور قبلہ ہم آج بھی ایک شبیہ رسول کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ وہ ہستی کب رخ سے پردہ ہٹائے اور ہمیں زیارت کروائے۔ جناب جعفر طیار کا انتظار فرمایا، جناب جعفر طیار کا قافلہ قریب آیا۔ اب یہاں پر دو رخ ہے میرے سامنے، ایک اہل سنت برادران کا رخ ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے، اور ایک ہم شیعہ خیر البریہ کا رخ ہے۔ کتاب کا نام شرح نہج البلاغہ، ابن ابی الحدید موصلی کی لکھی ہوئی، جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 133۔ یہ رائٹر لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے جناب جعفر طیار کے استقبال کے لیے اپنے غلام حضرت ابو رافع کو بھیجا، جناب جعفر طیار کا جائیں اور استقبال کریں۔ لیکن ہمارے ہاں کتاب کا نام جعفر ابن ابی طالب، دوسری کتاب کا نام خصال شیخ صدوق، دونوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ ان النبی قد خرج بنفسہ لاستقبال جعفر، کہ پیغمبر اسلام ختمی مرتبت رسول دو جہاں سید القونین مالک جنت بے نفس نفیس جناب جعفر طیار کے استقبال کے لیے گئے۔ اور اب سوال یہ رہا کہ کیسے استقبال کیا، ایک ایک لفظ میں توجہ جا رہا ہوں، کتاب خصائل کا حوالہ دے چکا ہوں۔ کیسے استقبال کیا، بہت لمبی روایت ہے، میں بس اختصار کے ساتھ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور قبلہ یہ وہ روایت ہے کہ جس میں ساری کی ساری معصوم ہستیوں کی روایت ہے۔ یہ سرکار مولا رضا علیہ السلام کے بیٹے محمد نے اپنے بابا امام رضا علیہ السلام، اور پورا سلسلہ امیر کائنات تک پہنچتا ہے۔ امیر کائنات یہ استقبال کا منظر اپنی عین اللہ والی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما جاءہ جعفر بن ابی طالب قام الیہ واستقبلہ اثنتی عشر خطوۃ، کہ جب جناب جعفر طیار حبشہ سے مدینہ کی طرف آ رہے تھے تو پیغمبر اسلام اپنے مقام سے کھڑے ہوئے، پیغمبر اسلام کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر جناب جعفر طیار کی طرف چلے۔ اب کتنے قدم چلے، روایت کہتی ہے اثنتی عشر خطوۃ، پیغمبر اسلام 12 قدم چل کے جناب جعفر طیار کے استقبال کے لیے آگے بڑھے۔ قبلہ میں اپنی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، پیغمبر نے 12 قدم ہی کیوں اٹھائے؟ اس کی وجہ جو مجھے سمجھ آئی ہے، پیغمبر اپنے نائبین میں سے ہر ایک نائب کے نیابت میں ایک ایک قدم اٹھا رہے تھے۔ یہ نہ سمجھیے گا فقط رسول استقبال کر رہے ہیں، بلکہ سمجھے رسول کے 12 بیٹے بھی استقبال کر رہے ہیں۔ استقبال فرمایا، استقبال فرمانے کے بعد روایت کہتی ہے پیغمبر آگے بڑھے، وَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، پیغمبر نے اپنے یاقوتی لبوں سے جناب جعفر طیار کی جبین حسین کا بوسہ لیا۔ جبین حسین کا بوسہ لے کر پیغمبر اسلام نے ایک جملہ فرمایا۔ جملہ عرض کرنے سے پہلے 1 منٹ کی تمہید کہ بولا پوری زندگی پیغمبر اسلام کی جتنا مطالعہ کر سکتے مطالعہ کریں۔ پیغمبر اسلام کی پوری زندگی میں میں نے نہیں پڑھا کہ پیغمبر اسلام کو کسی مقام پہ بھی تردد ہوا ہو، کسی مقام پہ بھی پیغمبر اسلام کو تردد ہو، ڈائریکٹ فیصلہ کر دیا، کیونکہ یہ وہ نبی ہے کہ جو وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے۔
پیغمبر اسلام کو کسی مقام پہ تردد نہیں، لیکن قبلہ یہ پہلا مقام ہے۔ پیغمبر اسلام کے جملے سنیے، جناب جعفر طیار کی جبین حسین کا بوسہ لے کر جناب جعفر طیار کی طرف نگاہیں کر کے پیغمبر اسلام ختمی مطلب فرماتے ہیں، بِأَيِّهِمَا أَشَدُّ سُرُورًا بِقُدُومِكَ یا جعفر ام بفتح اللہ علی اخیک خیبر۔ اے جعفر طیار، آج میں محمد بھی یہ فیصلہ نہیں کر رہا کہ تیرے بھائی حیدر قرار کی قلائی کے زور پہ جو خیبر فتح ہوا ہے مجھے اس کی زیادہ خوشی ہے یا تیری آمد کی زیادہ خوشی ہے۔ بڑی مہربانی، سدا سلامت رہے، سدا سلامت رہے۔ جتنی آپ کی خوبصورت زبان میں جملہ انتہائی خوبصورت کہنا چاہ رہا ہوں، قبلہ کائنات عالم میں جس کی خوشی کا فیصلہ خود رسول بھی نہ کر سکے، اس خوش نصیب کو جعفر طیار کہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام آگے بڑھے، جناب جعفر طیار کی جبین حسین کا بوسہ لیا، اور اس مقام پہ پیغمبر اسلام نے جناب جعفر طیار کو 2 تمغے عطا فرمائے ہیں، 2 تحفے عطا فرمائے ہیں۔ پہلا تحفہ، جو حضرات صاحبان حاجات بیٹھے ہیں انتہائی توجہ فرمائیے گا، پہلی جو چیز جناب جعفر طیار کو پیغمبر اسلام نے عطا فرمائی وہ نماز جعفر طیار ہے۔ پیغمبر اسلام نے اس مقام پہ جناب جعفر طیار کو، جو آج قضاء حوائج کے لیے مشکلات کے حل کے لیے نماز جو پڑھی جاتی ہے جناب جعفر طیار کے نام سے موسوم ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نے اس مقام پہ عطا فرمائی۔ پہلا تحفہ کہ جناب جعفر طیار کو نماز جناب جعفر طیار عطا فرمائی، اور دوسرا تحفہ، کائنات اس تحفے کی قیمت نہیں بن سکتی، پیغمبر اسلام ختم مرتبہ نے جناب جعفر طیار کو اور قریب بلایا۔ روایت کہتی ہے آنقہو، جناب جعفر طیار کو گلے لگایا، گلے لگا کر وقبلا بین عینیہ، اور جناب جعفر طیار کی پیشانی کا بوسہ لیا، اور اس مقام پہ پیغمبر اسلام نے اس شبیہ رسول کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا تھا، یا جعفر اشبہت خلقی و خلقی، اے جعفر طیار پوری کائنات میں مجھ محمد کی تم شبیہ ہو، اخلاق میں بھی اور خلقت میں بھی۔ اگر کسی بندے نے پورا مصطفیٰ دیکھنا ہو، پورے مصطفیٰ کا اخلاق دیکھنا ہو، وہ تجھے دیکھ لے۔ نعرے حیدری، سدا سلامت ہے۔ بس ایک جھلک اسی شبیہ رسول کی، اور اہل سنت کی بہت زیادہ روایات ہیں، میں بس اختصار کے ساتھ آدھی روایات کرنے لگا ہوں کہ اتنے زیادہ جناب جعفر طیار مشابہ رسول تھے کہ بعض مسلمان چلتے ہوئے جناب جعفر طیار کو دیکھتے اور پیغمبر اسلام کو دیکھتے تو فرق نہیں کر پاتے تھے کہ احمد مجتبیٰ کون ہے اور جناب جعفر طیار کون ہے، اللہ کا نبی کون ہے اور اللہ کا ولی کون ہے۔ ایک اور جھلک، جناب جعفر طیار برسرے بازار سے جا رہے تھے، برلب صحرا میں تھے کہیں، تو ایک بندہ قریب سے گزرا، وہ بندہ گزر کے جانا چاہتا تھا، رکنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس نے ایک مرتبہ دیکھا آپ کی شخصیت نے اسے رکنے پہ مجبور کر دیا۔ جیسے رکا، ایک لفظ کی ضمانت ہے کہ جیسے رکا اس نے سب سے پہلے جناب جعفر طیار کی جبین حسین کو دیکھا، پھر زلف عنبرین کو دیکھا، پھر ریش مبارک کو دیکھا، پھر سینہ اسرار خزینہ کو دیکھا، پھر دبیز قلائیوں کو دیکھا، پھر ہاتھوں کو دیکھا، پھر انگلیوں کو دیکھا، پھر سر کو دیکھا، پھر سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، پھر پاؤں سے لے کر سر تک دیکھا۔ پوری ہستی کا مطالعہ کر کے یہ شخص کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، السلام علیکہ
یا رسول اللہ، روایت کہتی ہے وَهُوَ يَظُنُّهُ إِيَّاهُ، وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ یہی رسول خدا ہیں۔ جناب جعفر طیار کی امانت میں میرے سلام ہو، دیانت میں میرے سلام ہو۔ جناب جعفر طیار مڑے اور مڑ کے فرماتے لست برسول اللہ، انا جعفر، میں اللہ کا رسول نہیں ہوں، میں تو غلام رسول ہوں۔ آج ملا کہتا ہے میں رسول جیسا، جو رسول جیسے تھے انہوں نے نہیں کہا میں رسول جیسا ہوں۔ اس سے زیادہ بدبختی پہ کیا دلیل ہوگی کہ جو رسول جیسے تھے انہوں نے کبھی نہیں کہا ہم رسول جیسے ہیں۔ یہ پہلی شبیہ رسول ہے جناب جعفر طیار۔ اختصار کے ساتھ دوسری شبیہ رسول کا تعارف کرنا چاہوں۔ دوسری شبیہ رسول کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے دنیا میں بھیجنے کے لیے کاشف اسرار جلی آقا حسین ابن علی کے صلب کا انتخاب فرمایا، اور صدف کے لیے شہزادی حسن و جمال و کمال، ملکہ ملک فصاحت و بلاغت و ادب و جلال و جمال، پیکر عزت و وفا و عفت و حیا جناب رباب سلام اللہ علیہ کے صدف کا انتخاب فرمایا۔ گفتگو اگرچہ نہیں ہے لیکن مجھے ضرور کرنی ہے۔ صلب کے لیے کاشف اسرار جلی آقا حسین ابن علی کا انتخاب فرمایا، اور صدف کے لیے جناب رباب سلام اللہ علیہ کا انتخاب فرمایا۔ اور وہ ہستی کون ہے؟ حضرت باب الحوائج حضرت علی اصغر علیہ السلام۔ میں مصائب نہیں پڑھ رہا، 2 جملے بس فضائل کے اور پھر انشاءاللہ مصائب پہ آ رہا ہوں۔ کون ہے یہ ہستی کہ بلا پوری زندگی میں کچھ بندہ ہے کہ یہ بات یاد رکھیے گا، کہیں بھی کسی مقام پہ بھی نہ جناب علی اصغر کے ذکر کو اصغر سمجھیے اور نہ ہی جناب علی اصغر کے توسل کو اصغر سمجھیے، کیونکہ اصغر اصغر ہونے سے پہلے علی ہے۔ علی اصغر اصغر ہونے سے پہلے علی ہیں۔ کتنی عظیم ہستی کہ جو شان میں اور اپنے فضائل میں علی ہے اور نام میں بھی علی ہے، لیکن سر سے لے کر پاؤں تک اور پاؤں سے لے کر سر تک مصطفیٰ ہے، شبیہ رسول ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے جناب علی اصغر کا، بس 2 جملے فضائل کے، کون درک کر سکتا ہے؟ ہمارے علماء میں سے بہت بڑا نام ہے آیت اللہ العظمی شیخ محمد حسین اصفہانی، جن کی قبر مبارک حرم امیر المومنین میں موجود ہے، سید مصطفیٰ خمینی کی قبر کے ساتھ میں۔ قبلہ ان کی کتاب ہے انوار القدسیہ۔ بس 2 جملے ان کی جناب علیہ السلام کی شان کے پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کون ہے یہ ہستی؟ فَإِنَّهُ رَضِيعُ مَهْدِ الْإِسْمَى، فَإِنَّهُ رَضِيعُ مَهْدِ الْإِسْمَى غَزَّتْهُ بِالْحِكْمَةِ مِنْ صَدْيِ الرَّحْمَةِ۔ فرماتے ہیں کہ جب بچہ دنیا پہ آتا ہے نا تو پھر بچہ ماں کی آغوش میں پلتا ہے، یہ جھولے میں پلتا ہے۔ علی اصغر تیرے کیا کہنے، تو عصمت و طہارت کے گہوارے میں پلتا رہا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، شیرخوار ہوتا ہے، تو اس کی غذا کیا ہوتی ہے؟ ماں کا دودھ ہوتا ہے۔ اصغر تیرے کیا کہنے، غزت ہو بالحکمت من صدی الرحمہ، رحمت کے سر چشمے سے جو حکمت و دانائی کا کھانا تناول کرتا رہا اسے علی اصغر کہتے ہیں۔ اور انتہائی خوبصورت جملہ حوالہ میں دے چکا ہوں، جا کر دیکھ لیجئے گا۔ علامہ اصفہانی فرماتے ہیں کہ جملہ میں نے کہہ دیا ہے لیکن میں نے جناب علی اصغر کے فضائل کا حق ادا نہیں کیا۔ فرماتے ہیں جملہ سنیے گا اور پھر دل کرے تو پھر بولیے گا۔ علامہ اصفہانی فرماتے ہیں فَهُوَ مَسِيحُ عَهْدِهِ فَلَا عَجَبَ، اے کائنات کے لوگوں، اے عقلاء، اے فصحاء، اے بلغاء، اے علماء، اے مفکرین، اے خطباء،
توجہ کرنا، علی اصغر کس مقام کا مالک ہے، فہو مسیح عہدہ فلا عجب، اگر میں علی اصغر کو اپنے زمانے کا عیسیٰ کہوں تعجب نہ کرنا۔ علی اصغر کو اپنے زمانے کا عیسیٰ کہوں تعجب نہ کرنا۔ دلیل دے رہا ہوں، بس ایک ہی دلیل۔ جناب عیسیٰ وہ تھے کہ جو مریضوں کو شفا دیتے تھے، علی اصغر وہ ہے جس نے اسلام کو شفا دے دیا۔ اگر جناب علی اصغر نہ ہوتے تو آج ہم تک اسلام نہ پہنچتا۔ جناب علی اصغر کا تقابل کیا ہے جناب عیسیٰ کے ساتھ۔ جناب عیسیٰ آج بھی موجود ہیں۔ جناب عیسیٰ جناب مریم کے بیٹے زندہ رہے، اسلام کی خدمت کرتے رہے، لیکن اسی اسلام کی خدمت کے لیے علی اصغر کو 3 بار ذبح ہونا پڑا ہے۔ اسلام کے لیے، قبلہ اسلام کے لیے ایک بار ذبح ہونا بڑی مشکل بات ہوتی ہے۔ کائنات کا وہ شہید ہے علی اصغر کہ جس کا سن بہت چھوٹا تھا، مصیبتیں بہت بڑی تھیں۔ عزاداروں، روایات میرے پیش نظر ہیں کہ جب آقا حسین کربلا کے میدان میں اکیلے رہ گئے نا، جب مولا عباس کربلا کے میدان میں فرات کے کنارے سو گئے، علی اکبر کے سینے میں برچھی لگ گئی، جوان مارے گئے، اصحاب مارے گئے۔ اب کربلا کے غریب نے استغاثے بلند کی ہے۔ پہلا استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر، ہے کوئی میری غریب کی مدد کرنے والا؟ عزاداروں، لاشیں تھیں لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ ممکن ہے اصحاب کی ارواح کی آواز ہو، مولا ذرا ایک مرتبہ ہماری الواح پلٹا، ہم دشمنوں کو بتائیں کہ حسین اکیلا نہیں رہ گیا۔ غریب کو کوئی آواز نہیں آئی۔ دوسرا استغاثہ بلند کیا، حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے حسین کی آواز پہ لبیک کہنے والا؟ کوئی آواز نہیں آئی ہے۔ عزادارو مجھے معاف کر دینا، غریب کا تیسرا استغاثہ اتنا درد بھرا تھا، علی اصغر نے جھولے میں آرام نہیں کیا۔ غریب رو کے کہتا ہے، حال من ذابن یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے زہرا زادیوں کا پردہ بچانے والا؟ کوئی ہے میری زینب کا پردہ بچانے والا؟ عزادار روایت کہتی ہے کہ یہ جملہ جناب علی اصغر نے سنا اور اپنے آپ کو جھولے سے گرایا۔ علی اصغر کا جھولے سے گرنا تھا، مستورات میں کہرام وبا ہو گیا، مستورات رونے لگی۔ آقا حسین کے کانوں تک جب صدائے استغاثہ پہنچی ہے نا، آقا حسین نے رونے کی آواز سنی، دوڑ کے کربلا کا غریب خیمے میں آیا، رو کے پوچھتے ہیں بہن زینب کوئی مستور مر گئی ہے؟ کہا بھیا مر کوئی نہیں گئی، جب سے آپ نے کہا نا کوئی ہے میری بہنوں کا پردہ بچانے والا، اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے زمین پہ گرا دیا۔ عزاداروں، بہت مشکل ہوتا ہے، ذرا سوچیے گا چھوٹی اولاد والوں کہ جب جس ماں کا بچہ کروٹ بدل دے نا، ماں تڑپ جاتی ہے، ضرباب کے جگر پہ کیا گزری ہوگی جب علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے زمین پہ گرایا ہوگا۔ رک فرمایا بھائی حسین قضیہ کوئی نہیں ہو گیا۔ علی اصغر جھولے میں آرام نہیں فرما رہے، بلا 3 دن کا پیاسا ہے علی اصغر کو بڑی پیاس لگی ہے، بلا فرماتے ہیں بہن زینب لائی علی اصغر کو، میں قوم اشقیاء سے پانی مانگتا ہوں۔ عزاداروں، آقا حسین نے اپنے رحل پہ اس ناطق قرآن کو اٹھا لیا اور اٹھا کے چلا ہے قریب کربلا میدان کی طرف، اور میدان میں آ کر غریب کا پہلا جملہ بڑا عجیب تھا۔ غریب رو کے فرماتے ہیں قد قتلتم اخوانی و اولادی و اصحابی، او ظالمو تم نے میرا عباس مار دیا،
او ظالمو تم نے میرا اکبر مار دیا، او ظالمو تم نے میرا جان مار دیا، او ظالمو تم نے میرے اصحاب مار دیے، او ظالمو تمہیں حیا نہیں آتا، یہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، 3 دن کا پیاسا ہے، میں پانی مانگنے آیا۔ آزاد اور حوصلے سے سنتے آئیے، میں پانی مانگنے آیا ہوں۔ ازادار و روایت کہتی ہے کہ آقا حسین دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں اترون کیف یتلذ من عطش، ظالموں دیکھتے نہیں کہ علی اصغر پہ تلذذ کی حالت طاری ہے۔ ازادار و عربی زبان میں تلذذ سے کہا جاتا ہے، سمجھیے گا اور پھر جی بھر کر روئیے گا۔ مچھلی جب پانی سے نکلتی ہے نا، سب سے پہلے تڑپتی ہے، جب اس میں تڑپنے کی طاقت ختم ہو جائے پھر دائیں کروٹ بدلتی ہے، پھر بائیں کروٹ بدلتی ہے، جب کروٹیں بدلنے کی طاقت ختم ہو جائے پھر کبھی چھوٹا سا منہ کھولتی ہے پھر بند کر لیتی ہے۔ چوتھی کیفیت یہ کہ اگر منہ کھول لے تو بند نہیں کر سکتی۔ 7 محرم کو پانی بند ہو گیا، اصغر نے تڑپنا شروع کر دیا۔ 8 محرم کو علی اصغر کبھی دائیں کروٹ بدلتے تھے، کبھی بائیں کروٹ بدلتے تھے۔ 9 محرم کو اصغر کبھی منہ کھولتے تھے، کبھی بند کرتے تھے۔ 10 محرم کو یہ حالت ہو گئی، اصغر کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ازادارو، حکیم قرات سے کسی نے پوچھا تھا، حکیم قرات اتنا تو بتاؤ، کسی شریف انسان کے لیے موت سے زیادہ سخت ترین مرحلہ کون سا ہوتا ہے؟ حکیم قرات نے کہا تھا کسی شریف انسان کے لیے موت سے بھی سخت ترین وہ مرحلہ ہوتا ہے جب کسی شریف انسان کو کسی کمینے کے سامنے سوال کرنا۔ کائنات میں آقا حسین سے بڑا کریم بھی کوئی نہیں تھا اور لعینوں سے بڑا کمینہ بھی کوئی نہیں تھا۔ عزاداروں مجھے معاف کر دینا، علی اکبر کی لاش اٹھائی ہے کربلا کے غریب نے، شیعوں کو یاد نہیں کیا، اور ان کی لاش اٹھا لی، شیعوں کو یاد نہیں کیا۔ قاسم کے ٹکڑے اٹھا لیے لیکن شیعوں کو یاد نہیں کیا۔ جب علی اصغر کے لیے پانی مانگا ہے نا، غریب رو کے کہتا ہے اے میرے شیعوں، کاش کہ تم عاشور کے دن ہوتے اور وہ منظر دیکھتے میں کیسے پانی مانگ رہا تھا۔ میں کس طرح پانی مانگ رہا تھا اور ظالم کس طرح جواب دے رہے تھے۔ عزاداروں، آقا حسین نے پانی مانگ لیا لیکن کیا لعینوں نے پانی دے دیا؟ ظالم کہتے ہیں غریب کے لیے بہت بڑا جملہ تھا، یہ دکھ بھرا جملہ تھا۔ لعین کہتے ہیں حسین تو نے پانی خود پینا ہے، نام بچے کا کرتا ہے۔ آقا حسین نے علی اصغر کے چہرے سے ابا کا دامن ہٹایا اور فرمایا بیٹا اصغر تو حجت خدا کا بیٹا ہے، ذرا خود پانی مانگ۔ عزادارو، جناب علی اصغر نے اپنی ساری طاقت سمیٹ کر اپنی خشک زبان منہ سے نکال کر اپنے خشک ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کر دی اور رو کے کہا ہوگا او ظالموں میں 3 دن کا پیاسا ہوں۔ اجرکم اللہ، محمد کی زخمی بیٹی آپ سے راضی ہو۔ عزاداروں، کیا ظالموں نے پانی دے دیا؟ کچھ لعین کہتے ہیں پانی دے دو، کچھ کہتے ہیں پانی نہ دو۔ عزاداروں، اتنے میں یہ نزاع ہو رہا تھا قوم میں، اتنے میں عمر ابن سعد لعین اس خیمے میں گیا جس خیمے میں حرملہ لعین بیٹھا تھا۔ یہ لعین شراب کے نشے میں مست تھا۔ یہ ظالم کہتا ہے حرملہ جلدی کر، اٹھ اور تیر کمان میں رکھ۔ یہ کہتا ہے کیا ہو گیا؟ یہ کہتا ہے ہم جنگ ہار رہے ہیں۔ یہ کہتا ہے کوئی جوان آ گیا ہے۔ یہ کہتا ہے جوان کوئی نہیں آیا، اصغر ایک نام کا بچہ ہے، اس نے پانی مانگ لیا۔
دیا ہے کہ ہم جنگ ہار رہے ہیں۔ یہ ظالم کہتا ہے میں کیا کروں؟ یہ کہتا ہے تیرے پاس جو تین تھے نا، ان تینوں تیروں میں سے ایک تیر نکال۔ یہ ظالم کہتا ہے ادھر سے کہتا ہے صحیح ہے، جو میرے پاس تیر ہے وہ جنگوں میں حیوانوں کو مارا جاتا، دوڑتے ہوئے حیوانوں کو وہ تیر مارا جاتا ہے۔ جب میں وہ تیر چلاتا ہوں نا، حیوان سنبھل نہیں سکتا، تڑپ کے زمین پہ گر پڑتا ہے۔ یہ ظالم کہتا ہے کہ جلدی کر وہ تیر اٹھا۔ آزادار و تیر کی صفتیں سن لیں اور یہ بھر کے رونا۔ اس تیر کی پہلی صفت یہ تھی کہ اس تیر کی ایک نوک نہیں تھی، 3 نوکوں والا تیر۔ اور ہزاروں مجھے معاف کر دینا، اور تینوں نوکیں اتنی تیز تھی کہ اگر سخت دیوار میں مارا جاتا دیوار سے پار ہو جاتا۔ دوسری صفت یہ تھی کہ اس تیر کو زہر میں بجھایا گیا، اس تیر کو زہر میں بجھایا گیا تھا۔ آزادر و اس لعین نے وہ تیر اٹھایا۔ یہ ظالم کہتا ہے تجھے پتا نہیں کہ میں جو تیر اٹھا رہا ہوں، میں نے یہ تیر غازی عباس پہ چلایا تھا، اس جیسا تیر میں نے عباس پہ چلایا تھا۔ عباس گھوڑے کی زین پہ نہیں سنبھل سکے تھے۔ ادھر سے کہتا ہے 3 دن کا پیاسا بچہ ہے، ادھر سے میں اگر تیر چلاؤں گا علی اصغر مرنے سے پہلے مر جائے۔ آزادارو مجھے معاف کر دینا، اب روایت کے لفظ میں دہرانے لگا ہوں۔ اس ظالم نے تیر کو کمان میں رکھا، تیر کو کمان میں رکھ کے، اس ظالم پہ بھرپور جوانی تھی، تیر کو کمان میں رکھ کے اس نے پورے زور سے تیر کو کھینچا۔ تیر کو کھینچ کے یہ ظالم کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا اب کہاں تیر چلاؤں، اچانک مجھے اصغر کی چمکتی ہوئی گردن نظر آئی۔ میں نے علی اصغر کی گردن کا نشانہ لے کر جب تیر چھوڑا ہے فَذُبِحَ الْأُذُنُ مِنَ الْأُذُنِ، ایک کان سے دوسرے کان تک اصغر ذبح ہو کر رہ گیا۔ ایک کان سے دوسرے کان تک اصغر ذبح ہو کے رہ گیا۔ عزاداروں، چھوٹی اولاد والے بیٹھے ہو، 6 ماہ کا جو بچہ ہوتا ہے اسے کتنے پانی کی ضرورت ہوتی ہے؟ یہ دیکھو، یہ میرے پاس پانی ہے، یہ 2 گنگا ڈبو کر اگر ظالم دے دیتے نہر فرات میں کمی آ جانی تھی، لیکن عزادار علی اصغر کے گلے میں تیر لگا۔ تیر اتنا زوردار تھا آقا حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ غریب کربلا نے بڑی شجاعت کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ اپنے بازو سے تیر نکال لیا، لیکن عزادار آقا حسین کے لیے علی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا آسان تھا، علی اصغر کے گلے سے تیر کی نوکیں نکالنا مشکل تھا۔ تیر کی نوکیں نکالنا مشکل تھی۔ عزادارو مجھے معاف کر دینا، روایت کہتی ہے کہ ہوا کیا جب لگا ہے نا تیر، روایت کی سارا یرفرفو کالطیر المذبوح۔ آپ نے کبھی ذبح ہوتے ہوئے پرندہ دیکھا ہوگا، جب پرندے کو ذبح کیا جاتا ہے نا پرندہ تڑپتا ہے۔ آقا حسین کے ہاتھوں پہ علی اصغر نے تڑپنا شروع کر دیا۔ آقا حسین نے علی اصغر کا خون لیا، اپنی داڑھی سے حساب کیا، کہا میں اسی حالت میں نانا کے پاس جاؤں گا، کہوں گا نانا دیکھ تیرا اصغر کا خون